السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اگلا پیپر ہونے والا ہے اردو کا. اردو کے بارے میں آپ کے دماغ میں یہی آ رہا ہوگا کہ سر جی اس میں تمہارے پاسنگ نمبر آ جائیں گے. اردو میں جو پاسنگ نمبر کا سوچتے ہیں ان کا ہمیشہ بورڈ کا رزلٹ خراب بن جاتا ہے. اردو، اسلامیات، تربیت و قرآن، یہ ایسی بکس ہیں جن میں آپ پورے مارکس لے سکتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں آئے گا اردو میں تو پورے مارکس آتے ہی نہیں ہیں. اردو میں پورے مارکس آتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات میں بھی بلیو نہیں کرتا تھا کہ اردو میں پورے مارکس نہیں آتے، کیونکہ میرے خود کے نہیں آئے تھے اردو میں پورے مارکس. لیکن جب میں نے اسے ریسرچ کیا اور جب میں ٹیچر بنا، میں سب چیزوں کو دیکھا تو اردو میں پورے مارکس آ سکتے ہیں. 3-4 کنڈیشن آپ کو بتانے لگا ہوں. پیپر آپ کو ہونے والا ہے کب؟ وینسڈے کو. ہمارے پاس کل کا دن ہے، کل فائنل ویڈیو آپ کو ملے گی اس کے بارے میں. لیکن آج کا میں آپ کو ہوم ورک دینے جا رہا ہوں. آج کا ہوم ورک سمپل ہے. نظم جتنے بھی ہیں ان سب کے شاعر کے نام یاد کرنے. جتنے غزل ہیں ان کے شاعر کے نام، نظم کا نام یاد کرنا ہے. جتنے سبق ہیں ان کا مصنف کا نام اور سبق کا نام اور پتہ ہونا چاہیے سبق میں کیا ہوا. یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے. آج آپ لوگوں نے پوری بک کے صرف MCQs ریوائز کرنے ہیں. چیپٹر نہیں پڑھنے، کویسچن آنسر نہیں پڑھنا ہے، گرامر کو ٹچ بھی نہیں کرنا ہے. MCQs، نظم کے نام، شاعر کا نام، غزل کے شاعر کا نام. یہ چیز آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے؟ آپ لوگوں نے کرنی ہے جو آج آپ لوگوں نے کرنا ہے. اب کرنے کے بعد اسے آپ نے گھر میں کسی کو کہہ دینے کے بعد سن لے. اب کون سا پوائنٹ ہے جو آپ لوگ نہیں کرتے؟ آپ لوگ اس میں گرامیٹیکل چیزیں نہیں پڑھتے. مثال کے طور پر نظم، بیٹا ویٹ کریں میں آ رہا ہوں. نظم اور غزل کے آخر میں کچھ سوالات دیے ہوتے ہیں جو کہ لوور بورڈ والے بچوں کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ سوال پیپر میں نہیں آتے. اور یہ بھی سچ ہے کہ پیپر میں نہیں آتے، لیکن وہ سارے سوال MCQs میں آتے ہیں. اور MCQs کی تیاری آپ کرتے ہو چیپٹر کے اینڈ والے MCQs کی، اور وہاں سے کوئی MCQs آتا نہیں ہے. بھائی کوئی ایک نام دیو مالی آ جائے تو آپ خوش ہو جاتے ہو، واہ واہ ایک ٹھیک ہو گیا. سارے کے سارے MCQs آتے ہیں نظم اور غزل کے اینڈ سے. یعنی وہاں سے آپ نے ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ پریپیئر کرنا ہے. پہلا پوائنٹ ہو گیا کلیئر. دوسرا پوائنٹ، آپ نے یہ چیز آبزرو کرنی ہے کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس میں سب سے زیادہ نمبر آپ کو مل سکتے ہیں. یعنی کون سا ایسی چیز ہے پوائنٹ جس میں ہائیسٹ مارکس ہوتے ہیں. وہ ہے آپ کا مضمون. مضمون کے کتنے نمبر ہوتے ہیں جی؟ 10th والوں کو نہیں پتا. 10th والوں کے پاس 15 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 15 مارکس. 15 نمبر کا مضمون ہوتا ہے. 15 میں سے 18، 15 میں سے 11، 12، 13 نمبر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب آپ سب لوگ کیا کریں گے؟ مضمون ہم خود سے لکھ لیں گے. ارے مضمون خود سے وہ لکھتا ہے جس میں علم ہوتا ہے. علم اس کے بعد ہوتا ہے جو پڑھتا ہے، اور پڑھتا وہ جو ریسرچ کرتا ہے. آپ لوگ بیسیکلی 4-5 مضمون لیں، انہیں ریڈنگ کریں. ریڈنگ کرنے سے آپ کی نالج بڑھے گا. نالج بڑھنے سے آپ کے لکھنے کے تلفظ تبدیل ہونے شروع ہو جائیں گے، اور آپ اس طریقے سے مضمون لکھیں گے جس طرح کے مضمون لکھنا چاہیے. کم سے کم مضمون کا پہلا پیراگراف آپ کا لگنا چاہیے کہ آپ کو مضمون لکھ رہے ہیں. جیسے کہ آپ سپوز کریں آیت ہے حب وطنی. آپ کیسے لکھتے ہیں؟ حب وطنی جو ان کا مطلب ہوتا ہے وطن سے محبت کرنا. ہم سب وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا، اس طرح کر کے اپنے طرح سے کہانیاں بنانا شروع کر دیں گے. ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. حب وطنی، حب وطنی کو آپ نے لکھنا ہے. حب وطنی آج میں موضوع ملا ہے حب وطنی. جس طرح تقریر کرتے ہیں اس طرح لکھیں آپ، ٹھیک ہے. حب وطنی میں مضمون ملا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وطن سے محبت کرنا، وطن کی مٹی سے محبت کرنا، اس کے لیے جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو وہیں پہ آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ کی کوٹیشن ڈال دیں گے. قائد اعظم رحمۃ اللہ فرمایا کہ یونٹی اگر ہوگی اور تعلیم سے محبت ہوگی تو ہمارا ملک ترقی کرے گا، ورنہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اس طرح کے پوائنٹس کو آپ کوٹیشن کی طرح آپ ایسے میں یوز کرنا شروع کریں. پھر جا کے کہیں ایسے آپ کا 2 پیجز کراس کرے گا، ورنہ کراس نہیں کرے گا. دوسری بات تشریح میں سارا پاکستان ایک ہی الفاظ لکھتا ہے. اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے، او یار اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں. نہیں، شاعر کا نام اگر میر تقی میر ہے آپ لکھیں. اس شعر میں میر تقی میر یہ فرماتے ہیں آپ اسے نام سے پکاریں. کسے؟ یہ نہیں کہنا انکل میر تقی میر، ٹھیک ہے. اس شعر میں انکل میر تقی میر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. انہیں ان کے نام سے پکاریں، نام کے مطابق ان کے وہ بیچ میں لکھیں. اور جو شعر کی آپ تشریح کرتے ہیں اسی شعر کو تشریح کے درمیان دوبارہ لکھیں ایک بار. کیسے؟ پورا نہیں، 2 شعر کے مصرے ہوتے ہیں. پہلے مصرے کو لکھیں اس کی تشریح کریں آپ، پھر دوسرے مصرے کو لکھیں پھر اس کی تشریح کریں. یہ ویڈیو اگر کسی اکیڈمی والے کے ہتھے لگی نا بیٹا، وہ اس کے نوٹ بنا کے بیچنا شروع کر دے گا. اتنا میں جانتا ہوں، اس لیے میں ان چیزوں کو اپلوڈ نہیں کرا تھا ابھی یوٹیوب پہ، لیکن پھر بھی میں کر رہا ہوں. آپ لوگوں کی وجہ سے کرنا شروع ہو گیا ہوں تھوڑا، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو نہیں اندازہ ہے کہ میرے پاس جو میں غرور نہیں کر رہا، جو اللہ نے علم دیا اگر وہ پراپرلی طریقے سے آپ تک پہنچ گیا تو بھائی صاحب سروکار سے ملاقات ہو نہ ہو تم لوگ آسمان کو چھو لو گے. شعر کے 2 سمرے ہوتے ہیں. ایک سمرے کو پڑھو، ٹھیک ہے، نثر کو پکڑو، نثر بولتے ہیں نثر کو پکڑو اور اس کی کیا کرو؟ تشریح کرو. پھر دوسرے کو پکڑو، اس کی تشریح کرو. جس کی تشریح کرو وہ شعر لکھو. اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے یہ نہ لکھو. آپ نے ایک شعر لکھ دیا، ایک لائن لکھ دی. اس شعر میں میر تقی میر فرماتے ہیں اس شعر کی اس ایک لائن پہ رہنا ہے. آپ نے پورے پیراگراف میں لائن سے دوسری لائن پہ جانا نہیں ہے.
उसके बाद दूसरी लाइन लिखो और करो। मैं मानते से कह रहा हूँ पेपर वाला देखेगा आपने गलत भी तशरीह की होगी, टिक मार देगा, कहेगा वाह क्या कमाल तरीका इस बच्चे ने लिखा है, क्योंकि उसे खुद को नहीं पता होगा ये अच्छा तरीका। हाँ बता रहा हूँ मैं आपको, वो ठीक है तो इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करना शुरू हो जाएगा, वो आगे लोगों को स्प्रेड कराना शुरू हो जाएगा। मुझे भी याद है कि एक बच्चे को मैंने आउटलाइन का तरीका बताया था, और वो स्कूल में पढ़ती थी लड़की, वहाँ की टीचर ने उससे पूछा ये आउटलाइन क्या करे, उसने क्रॉस लगा दिया कि खबरदार दोबारा तुमने आउटलाइन की तो। और वो लड़की मुझे बता रही है कि उसकी एकेडमी जो ट्यूशन जाती हैं उन्हें आउटलाइन सेम वैसे ही लिखना सिखा रही थी जैसा असर आपने मुझे सिखाया, और मुझे इसलिए उसने क्रॉस लगाया क्लास में कि मैं उसके पास ट्यूशन नहीं जा रही, अंदाज़ा लगाओ। और अगले दिन मैंने जब मिस को कहा मिस वो जो आपके पास आती है उसे तो आपने वैसे ही सिखाया, तो कहती है वो मेरा अपने खुद का टैलेंट है। मैं मिस खुद का क्या, आपने तो मेरा देखा था, फर्स्ट टाइम आपने मेरे आउटलाइन देखी थी, आपको तो ये नहीं पता आउटलाइन होती क्या है। तो यहाँ टीचर्स में ये चीज़ है, टीचर्स हो मौलवी हो जेलसी होती है सारी चीज़ें, लेकिन अक्सर मेरे वाले साहब एक अल्फाज भेजते हैं कि एक होता है नकली मोबाइल, एक होता है असली मोबाइल। तो असली मोबाइल असली होता है, कॉपी निकल सकती है लेकिन कॉपी कभी असल वाला नहीं बन सकते। तो इस बात से बेपरवाह रख रहे हैं कि किसी को कॉपी कर लेगा या कोई बेचेगा, तो जितना बेचेगा वो नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये वजह में अब जो पॉइंट मैंने आज किए हैं, ये आज रात को करके आप लोगों ने सोना है, और अगर आप लोग करके ना सोए तो मोबाइल से निकल के मैंने आपकी फेंटी लगा देनी है। देखिए मैंने आज तक किसी बच्चे को कुछ नहीं कहा, अच्छा खाना खाएं, देखिए मोहब्बत करें, किताब से पढ़ें और इस चीज़ को करें। आप लोग समझ आई, 13 रोज़े रह गए हैं, बस कुछ दिन रह गए हैं, हिम्मत कर लो बच्चों, इंशाल्लाह फिर खाना खाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। देखते ना चैनल स्टडी विद सरवकार विद अल्लाह हाफिज़।